بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 293واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 287 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ ذکر بعض المغیبات اس کڑی کا یہ 18واں سبق ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ اشراط یہ جمع ہے شرطن کی، بمعنی علامت۔ ایک لفظ ہے شرطن، جس کی جمع شروطن آتی ہے بمعنی لازم۔ پھر باب ضرب یضربو اور نصر ینصرو سے شرط یشرطو شرطن یا شرط یشرطو شرطن بمعنی کال کو چیرنا، شرط لگانا۔ جبکہ باب سمع یسمعو سے شرط یشرطو شرطن بمعنی کسی بڑی مصیبت میں پڑنا۔ ان من اشراط الساعۃ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یتدافع، کہ ایک دوسرے کے ذمے ڈالیں گے۔ یتدافع یہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے تدافع یتدافع تدافعا بمعنی ایک دوسرے کو دھکا دینا، اور یہاں مراد ہے ایک دوسرے کے ذمہ ڈالنا، ایک دوسرے کو آگے لانا۔ ان یتدافع کہ ایک دوسرے کے ذمہ ڈالیں گے اہل المسجد، مسجد والے، امامت کو۔ ان من اشراط الساعۃ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یتدافع اہل المسجد کہ مسجد والے ایک دوسرے کے ذمے ڈالیں گے امامت کو، لا یجدون کیونکہ نہیں پائیں گے وہ اپنے میں سے، یجدون سیاہ جمع مذکر غائب پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضربو جیسے وجد یجدو وجدن وجدتن ووجودن ووجدانن بمعنی پانا، حاصل کرنا۔ لا یجدون اماما کیونکہ نہیں پائیں گے اپنے میں سے کوئی ایک کسی کو امام، یصلی بہم جو ان کو صحیح نماز پڑھائے۔ یصلی باب تفعیل سے ہے، صلی یصلی تسلیتن بمعنی نماز پڑھانا یا پڑھنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، ان یتدافع اہل المسجد کہ ایک دوسرے کے ذمے ڈالیں گے مسجد والے امامت کو، لا یجدون اماما کیونکہ نہیں پائیں گے اپنے میں سے کسی کو امام، یصلی بہم جو ان کو صحیح نماز پڑھائے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جہل و فسق اتنا پھیل جائے گا کہ کسی کے اندر بھی امامت کی اہلیت نہ ہوگی۔ اس بنا پر لوگ امامت کروانے سے گریز کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے اور کوئی بھی امام بننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اجاز المتاخرون من اصحابنا اخذ الاجرة على الامامة والاذان ونحوهما من تعلیم القرآن بخلاف المتقدمین فإنهم كانوا يحرمون الأجرة على العبادة۔ اجاز المتاخرون من اصحابنا، ہمارے علماء احناف میں سے متاہرین نے اجازت دی ہے اخذ الاجرة على الامامة والاذان ونحوهما من تعلیم القرآن، کہ امامت، آذان اور اسی طرح قرآن کی تعلیم وغیرہ پر تنخواہ لے سکتے ہیں۔ بخلاف المتقدمین، بخلاف متقدمین کے، فإنهم كانوا يحرمون الأجرة على العبادة، کہ وہ عبادات پر تنخواہ لینے کو حرام سمجھتے تھے۔ پھر اس حدیث کے شراح فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے میں یہ علت نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو افضل سمجھ کر امامت کے لیے کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ اس حدیث میں قیامت کی علامات میں سے اس کو بیان فرمایا گیا ہے، اور قیامت کے قریب جہل خوب شباب پر ہوگا، اس لیے ہر شخص امام بننے سے انکار کرے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔